بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ نمک حراموں نے ہر جگہ پہ اپنی اوقات دکھانی ہوتی ہے۔ پہلے ناظرین پاکستان کے اندر ان نمک حراموں نے پاکستان کو ڈسا، ایران کو ڈسا، اور اب ناظرین انہوں نے امریکہ کو ایک بڑے حملے کا شکار کر دیا۔ ایک بہت بڑا اٹیک وائٹ ہاؤس کے اوپر کیا گیا ہے نمک حراموں کی جانب سے، یعنی افغانیوں کی جانب سے، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنگامی جو ہے وہ میٹنگ بلائی اور بڑا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا۔ اس کی تازہ ترین اپڈیٹ، جبکہ ناظرین پاکستان کے اندر ایک بار پھر دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے ہنگو پولیس اسٹیشن کے اوپر، اس کی تازہ ترین اپڈیٹ، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان نے جو ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کرنے والے دہشت گرد ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان سے بڑے خوفناک انکشافات سامنے آئے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نمک حرام اپنی نیچر سے مجبور ہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی بھی احسان کرے گا تو یہ اس کو کاٹیں گے، اس کو ڈسیں گے۔ ناظرین، اس وقت میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتا ہوں، میں پہلے بھی ایک دفعہ سنائی تھی کہ نمک حرام جو ہے وہ بیسیکلی جو کم ظرف ہوتا ہے، جب آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو وہ احسان کا بدلہ اس طرح سے دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک جنگل کے اندر ایک شیر ہوتا ہے اور اس شیر کے اوپر ایک بکری جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، اور بکری جو ہے وہ جنگل کی جو نرم نرم شاخیں ہوتی ہیں درختوں کی وہ کھا رہی ہوتی ہے۔ تو ایک ایگل یعنی ایک جو باز ہوتا ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے اور شاہین جو ہے اسے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ احسان کا بدلہ ہے، احسان کا بدلہ اچھا ملتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ نہر کے اندر جو ہے وہ ایک چوہا جو ہے وہ گرا ہوا تھا اور وہ جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ تو ایگل نے اپنی چونچ کے اندر اس کو اٹھایا تو وہ سردی سے کانپنے لگ پڑا۔ ایگل نے اس کو اٹھایا اور پہاڑ پہ لے گیا، اور پہاڑ پہ جہاں پہ وہ رہتا تھا اس مسکن میں اس کو جا کے رکھا اور اس کے اوپر اپنے پر جو ہیں اس کو پھیلا دیا اور اس کو گرمی دی تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، میں بھی احسان کروں۔ تو ناظرین، جیسے ہی ایگل جو ہے اس کے پروں کے نیچے اسے گرمی محسوس ہوئی تو چوہے نے اپنی نیچر کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ اس کے پر جو ہے وہ کاٹنے شروع کر دیے۔ پروں کو کاٹ کاٹ کر جب ایگل نے اپنے پر جو ہے وہ جھاڑے تو پتہ چلا جی کہ اس کا کوئی پر موجود نہیں ہے، اور چوہا یکدم نکلا اور نکل کر بھاگ گیا۔ جب چوہا بھاگ گیا تو اس کے بعد ایگل جو ہے وہ نیچے اترا۔ اس نے کہا کہ میں نے کبھی اگر میرا جو ہے وہ ٹاکرا ہوا تو اس سے میں پوچھوں گا ضرور کہ یہ احسان کا کیا بدلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین یہ جو یہ شاہین ہوتا ہے یہ کافی ٹائم کے بعد دوبارہ اس کے پر آتے ہیں، یہ ادھر سے اترتا ہے، مطلب آپ اڑ تو سکتا نہیں کیونکہ پر کاٹ دیے گئے، اور نیچے اترتا ہے، اتر کر جنگل میں جاتا ہے۔ تو سامنے اس کا بکری سے سامنا ہوا تو بکری اسے کہتی کہ تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اس نے کہا یہ بھی احسان کا بدلہ۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس طرح کر کے میں نے جو ہے وہ چوہا جو ہے اس کے ساتھ احسان کیا تھا۔ تو اس نے کہا تمہارا احسان کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں ایکچولی ایک یہ جو دو بچے تھے شیر کے، اور وہ کہیں کھو گئے، اور ان بچوں کو میں نے دودھ پلایا تو جیسے آپ سیر ہو گئے۔ اس کے بعد شیر ڈھونڈتا ہوا جب انہیں آیا تو بکری کہتی ہے کہ مجھے دیکھ کر شیر گھرانے لگا کہ میں اس کو کھاؤں گا، تو بچوں نے اس کو بتایا کہ یہ ہماری محسنہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہمیں بھوک لگی تھی، اس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ تو جنگل کے بادشاہ نے مجھے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہیں احسان کا بدلہ کیا دیں؟ تو میں نے کہا کہ میری چونکہ پہنچ اونچی نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ جو اونچی اونچی نرم نرم شاخیں ہیں درختوں کی میں یہ کھاؤں، مجھے اس کو کھانے کا شوق ہے، لیکن میں وہاں پہنچ نہیں پاتی۔ تو شیر نے اب اسے اپنے اوپر سوار کر لیا اور تب جو ہے وہ کہتی میں جنگل کی یہ جو شاخیں ہیں یہ کھا رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جب احسان کرو تو احسان جو ہے وہ کم ظرف کے ساتھ کرو گے تو کم ظرف تمہارے ساتھ ایسے ہی کرے گا جس طرح سے تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ البتہ میں نے ایک اعلیٰ ظرف یا بادشاہ کے ساتھ احسان کیا تھا تو مجھے ویسا اس کا صلہ ملا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان نے احسان کیا افغانیوں کے ساتھ،
اور ان کے لیے دروازے سوویت وار کے اندر کھولے. اس کے بعد امریکہ نے جب اٹیک کیا پھر پاکستان نے دروازے کھولے, ایران نے دروازے کھولے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایران کے اوپر حملوں میں یہ افغانی جو ہیں وہ $200 کے اوپر بکے, اور پاکستان کے اندر 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے انہی نمک حراموں کی اس غداری کی وجہ سے, جو یہ دہشت گردوں کی سہولت کار بن کے پاکستان کو نقصان پہنچاتے رہے. اب ناظرین, امریکنز نے کیا کیا کہ انہوں نے جب وہ 2021 میں یہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ کو ہم جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ کافی زیادہ افغانی گئے. اب جو بائیڈن دور کے اندر جو لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں تو ناظرین اس میں کافی کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا. اب ہوا یہ کہ نمک حرام جو ہے, ایک رحمان اللہ نام ہے اور ایک دوسرا افغانی, 2 افغانیوں نے ناظرین آج جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے جو گارڈز ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیا. ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ جو ہے وہ ورجینیا ریاست سے ہے, اور دونوں گارڈز کے اوپر جب اٹیک انہوں نے کیا تو وہ شدید زخمی ہو گئے, حالت ان کی بڑی تشویشناک ہے. اور رحمان اللہ جو ہے یہ 29 سال اس کی عمر ہے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے, اور 2021 میں یہ امریکہ پہنچا تھا. یعنی انہوں نے ان کو احسان کیا, لیکن اس کا بدلہ جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے دیا ہے. اس کے بعد ناظرین اس نمک حرام کو گرفتار کر لیا گیا, اور گرفتاری کے بعد بہت سارے انکشافات اور بھی آئے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ, اور اس کے بعد افغانستان میں TTP دہشت گردوں کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہے رحمان اللہ کا. تو ناظرین اب افغانستان کے اندر جو بھارت دہشت گردی کرواتا ہے, اب اس کے ہاتھ انہی دہشت گردوں کے ذریعے امریکہ کے گریبان تک پہنچ گئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنگامی طور پر مزید 500 گارڈ جو ہیں ان کو وہاں پہ تعینات کر دیا, اور جو افغانی مہاجر ہیں ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے مزید ان کی جو انہوں نے کہہ دی کہ ان کی تفتیش کی جائے اور ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائے, جو بائیڈن دور کے اندر آئے تھے اور جو غیر قانونی ہیں ان کو یہاں سے کک آؤٹ کیا جائے. تو ناظرین پوری دنیا سے ان کو جوتے پڑ رہے ہیں نمک حرامی کی وجہ سے. ہر جگہ پہ جہاں پہ جس تھالی میں یہ کھاتے ہیں اسی تھالی کے اندر انہوں نے شیئر کرنا ہوتا ہے, وہیں پہ انہوں نے گند کیے بغیر جو یہ رہ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ان کی نیچر کا حصہ ہے, یہ سانپ ہیں اور سانپ ڈسیں گے آپ جتنا مرضی ان کو دودھ پلا لیں. تو کم ظرف ہیں اور کم ظرف سے احسان کر کے مولا علیہ السلام کا فرمانے کی کسی پہ احسان کرو تو اس کے شر سے بچو. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ احسان کر کے اسی ٹائپ کے منافق لوگ ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے مولا کائنات نے فرمایا ہے. اب ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ جو ہے وہ کس طرح کے ایکشن لے کر بھارت کے ساتھ, ویسے ہی آپ کو پتا ہے اس وقت ان کی معاملات جو ہے وہ اس طرح کے چل رہے ہیں. ایسے میں جو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں ان کے ذریعے امریکہ تک حملے ہونا یہ بہت خطرناک دھمکی بلکہ ایک ایکٹ ہے. لگتا ہے کہ اب جو بگرام ایئر بیس جہاں پر بھارتی فوج کو تعینات افغانیوں نے کیا ہے, اب وہاں پہ امریکہ جو ہے ممکنہ طور پہ اترنے کی کوشش کر سکتا ہے. دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے, پاکستان کے اندر جو ہنگو پولیس اسٹیشن ہے اس کے اوپر خیبر پختونخوا کے اندر حملہ ہوا ہے. ناظرین اس حملے کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور باقی جو ہے وہ کچھ پولیس اہلکار زخمی بھی ہیں. ناظرین یہ متواتر ہونے والے حملوں میں سے ایک حملہ, کیونکہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر ریسنٹلی جو اٹیک ہوا اس کے بعد ڈیفینیٹلی ادارے بھی کافی زیادہ چوکس ہیں, اور کچھ اس طرح کی ایریاز ہیں جہاں پہ یہ دہشت گرد مقامی لوگوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں اور یہ حملہ ور ہوتے ہیں. اب ہنگو کے اندر بھی اسی طرح کی سچویشن ہوئی ہے. دوسری جانب یہ جو پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہونے والا حملہ ہے اس کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, جو ان کو موٹر سائیکل پہ لے کے آئے, جن کو اور پکڑ کے ان سے جو تفتیش کی گئی, بڑے خوفناک انکشافات سامنے آئے. بڑے خوفناک قسم کی ان کی پلاننگ تھی کہ انہوں نے ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہو کے کم و بیش انہوں نے 150 بندے کو مارنا تھا, لیکن الحمدللہ پھر بھی پولیس جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے یہ سارے دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے تھے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں. اب اس کا لنک جو ہے یہ بھی افغانستان سے نکلا ہے اور افغانستان ہی اس میں ملوث ہے پاکستان کے اوپر حملے کرنے میں. اب پاکستان کی جانب سے حملہ کیا جائے گا تو پاکستان حق بجانب ہے, کیونکہ پاکستان نے واضح کیا تھا کہ اگر پاکستان کے اوپر افغانستان کی سرزمین سے حملے ہوئے تو پاکستان اس کا جواب دے گا. اور یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. عنقریب اٹیکس شروع ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے افغانستان کے اندر وہ کافی زیادہ پینک ہے. طالبان قیادت اور انہیں اندازہ ہے کہ پاکستان کسی وقت اٹیک کر سکتا ہے, اسی لیے جو پاکستانی بارڈر ہے وہاں پہ انہوں نے توپ خانہ
اور اس کے بعد ٹینکس جو ہیں ان کو انہوں نے شفٹ کیا ہے، اور راکٹس جو ہیں ان کو انہوں نے شفٹ کیا ہے، اور ڈرونز جو ہیں وہ بھی شفٹ کیے گئے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر اب ایک اور میدان جنگ بننے جا رہا ہے، اور ایک بڑی جنگ لگتا ہے کہ شروع ہونے والی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔